بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم جمال سخن اور آپ کا میزبان جی ایم رانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بزم جمال سخن شاعری کا وہ پروگرام ہے کہ جس کو ماشاءاللہ آپ کی طرف سے ہمیں بڑی اچھی آراء اور کمنٹس ملتے ہیں، اور آپ کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پروگرام کو مزید اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ذرا تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک سینئر شخصیت ہیں ماشاءاللہ، اس کے علاوہ شاعر ہیں، ادیب ہیں اور مصنف ہیں۔ ڈاکٹر شاہد جمال صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، اور بزم جمال سخن کی یہ شان بھی ہیں، رونق بھی ہیں، اور ماشاءاللہ انہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پروگرام ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، موسم چونکہ آج کل ٹھنڈ میرے خیال میں شاید جا رہی ہے، یا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، شاید موسم چینج بھی ہو جائے، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو شاعر لوگ ہیں وہ موسم بدلنے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ان کو آمد ہوتی ہے، موسم چینج ہو رہا ہو تو اس کے اوپر بھی آمد ہوتی ہے۔ تو آپ کا کیا معاملہ ہے کہ موسم آتے ہوئے آپ پہ آمد ہوتی ہے یا جاتے ہوئے ہوتی ہے؟ اس کا کوئی ٹائم کوئی مقرر تو نہیں ہے شاعری کا، بہرحال جب موڈ ہوتا ہے، کبھی موڈ ہوتا ہے، کبھی موڈ نہیں ہوتا، تو بس جیسے جیسے آمد کبھی آتی ہے تو پھر ہم شاعری کر لیتے ہیں، پھر لکھ لیتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، تو ابھی موجودہ موسم کے حوالے سے، یعنی ٹھنڈے موسم کے حوالے سے، جیسے پچھلے دنوں جو ہے وہ سردی کافی زیادہ تھی، بارشیں ہونے سے کوئی موسم ٹھیک ہوا، تو ان دنوں کوئی ایسا آپ کا کلام کہ جو شاعری کی وجہ سے، مطلب شاعری کی بنیاد بنا ہو، یا جس پہ آپ نے شاعری کی ہو؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہوا جی، ابھی فی الحال تو ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا۔ اچھا، جی مطلب دور دور تک کوئی ایسے واقعہ کا نہیں، دور دور تک تو خیر میں نے بات نہیں کی، آپ نے اس متن کی بات کی جی تھی۔ جی، اچھا، مطلب اس کسی متن ٹائم بھی میں آمد ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، کسی ٹائم۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو سر، آپ کی جو شاعری ہے ماشاءاللہ وہ ہمارے ناظرین بہت پسند کرتے ہیں، تو اس پہ یہ بتائیے کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ ہٹ کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہر انسان جو شاعر ہو یا ادیب ہو، مصنف ہو، وہ اپنے ذہن سے لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے نظر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے دل کی آواز، صحیح، جو میرے دل کی آواز ہے وہ کسی اور کے دل کی آواز ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جب کسی کو اپنے دل کی آواز یا اس کے خیالات جو ہیں جی وہ ملتے جلتے ہوں، یا اس کو پھر جو پسندیدگی جو ہے جی، وہ ہر انسان کو فطرت سے ہے، کیا بات ہے۔ تو یہی وجہ ہے شاید کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہٹ کرتے ہیں۔ اور شاعری کا مقصد، اصل شاعری کا مقصد یہ ہوتا ہے جی، کہ آپ ایسی شاعری پیش کریں، ایسی شاعری الفاظ کو جمع بنائیں شاعری کا، ٹھیک ہے، کہ جو کہ انسان کے دل کو چھوئے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ آپ نے وہ والی شاعری والی بات تو نہیں کی کہ جو ہے نا وہ رفیع صاحب نے بھی کہا تھا کہ میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا، تو وہ والی مطلب جو ہے وہ لاجک تو نہیں ہے آپ کی؟ نہیں، وہ لاجک تو نہیں کہہ سکتے، جی، وہ اور طریقے سے کہی گئی تھی ٹھیک ہے، شاعری، وہ بھی ہے، صحیح ہے، تو وہ بھی دل کی آواز ہے، وہ بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی دل کی آواز ہے۔ زبردست۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنائیں گے؟ کیونکہ آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ٹیمپو چینج کیا جائے اور کچھ آپ سے جو ہے نا وہ روٹین سے ہٹ کے کچھ شاعری سنی جائے، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنائیں گے؟ ایک غزل میں پیش کرتا ہوں، ضرور، تو یہ تھوڑی سی ذرا ہٹ کے ہی ہے۔ جی جی، دولت کی انتہا ہے نہ شہرت کی انتہا، واہ واہ، دولت کی انتہا ہے نہ شہرت کی انتہا، کس دور میں ہوئی نہیں حیرت کی انتہا، واہ واہ، کس دور میں ہوئی نہیں حیرت کی انتہا، اے دوست بے مزہ نہیں چاہت کی یہ طلب، اے دوست بے مزہ نہیں چاہت کی یہ طلب، دیکھی نہیں کسی نے بھی فطرت کی انتہا، واہ واہ، واہ واہ، دیکھی نہیں کسی نے نے بھی فطرت کی انتہا۔ واہ، اور ایک شعر ہے کہ حیرت کدے میں جھوم کے آنا کبھی ذرا، حیرت کدے میں جھوم کے آنا کبھی ذرا،
پھر دیکھ لو کہ تم بھی عنایت کی انتہا، آہا واہ 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 پھر دیکھ لو کہ تم بھی عنایت عنایت کی انتہا۔ اور شعر ہے کہ تاریکیوں میں روشنی بس ایک ہی تو ہے، واہ تاریکیوں میں روشنی بس ایک ہی تو ہے، کیسے سنبھالو گے میری قدرت کی انتہا، واہ 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 کیسے سنبھالو گے میری قدرت کی انتہا۔ واہ اور جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ موسم آتا ہے یا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو میں نے شب پہ کہا ہے کہ شب جا رہی ہے یار، واہ شب جا رہی ہے یار کوئی تار چھیڑنا، آہا شب جا رہی ہے یار کوئی تار چھیڑنا، سرمے کرن دکھاتی ہے چاہت کی انتہا، واہ واہ سرمے کرن دکھاتی ہے چاہت چاہت کی انتہا، بارش برس رہی ہے میرے دل کے آس پاس، واہ بارش برس رہی ہے میرے دل کے آس پاس، یوں ہو گئی ہے رب کی سخاوت کی انتہا، واہ 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 یوں ہو گئی ہے رب کی سخاوت کی انتہا، اب درد بانٹنے لگی یہ غم کی کہکشاں، واہ 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 اب درد بانٹنے لگی یہ غم کی کہکشاں، کرنے اب آگے دیکھ لیں ندرت کی انتہا، واہ واہ کیا بات کرنے اب آگے دیکھ لیں ندرت کی انتہا۔ اور مقطع ہے کہ دل کو جمال آتا نہیں ہے سکون کیوں، اوہو دل کو جمال آتا نہیں ہے سکون کیوں، جبکہ عطا ہوئی اسے چاہت کی انتہا، ہائے ہائے واہ 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 دل کو جمال آتا نہیں ہے سکون کیوں، جبکہ عطا ہوئی اسے چاہت کی انتہا، واہ دولت کی انتہا ہے نہ شہرت کی انتہا، واہ واہ کس دور میں ہوئی نہیں حیرت کی انتہا۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب آج تو ماشاءاللہ آپ نے کمال کیا، اس میں دولت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی اور چاہت بھی آ گئی، تو تینوں چیزوں پہ آپ کا کتنا بلیو ہے؟ تینوں چیزوں پہ تو میرا شہرت دولت پہ بھی بلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے شہرت پہ بھی بلیو نہیں ہے، صحیح ہے چاہت پہ بلیو ہے، واہ چونکہ یہ دولت اور جو شہرت ہے نا یہ آنے جانی شاہ ہے، ٹھیک ہے چاہت جو ہے وہ رہنے والی چیز ہے۔ کیا بات، تو کبھی زندگی میں اس طرح کا تجربہ ہوا آپ کو؟ جی انشاءاللہ ہم بھی انسان ہیں، آہ واہ ہم پہ بھی وہ دور گزرے ہیں ٹھیک ہے کہ جب کہ انسان کے دل میں کسی کو دیکھ کے فطرت کو دیکھ کے، میں زیادہ تر فطرت پسند ہوں، ٹھیک ہے فطرت کے حسن کو دیکھنا، فطرت کی رنگینیوں کو دیکھنا، کیا بات اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صحیح ہے موسم کے نظارے ہیں، خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے پہاڑ دریا، مطلب آپ کو پتا کہ کیسی کیسی جی۔ دنیا میں ایسے ایسے عجوبات ہیں بالکل بالکل کہ انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ کوئی یہ کسی خالق کا کام ہے۔ ہاں ہاں بے شک ایسے ہی ہے۔ تو جیسے آپ نے یہ کہا کہ فطرت کی چیزیں تو آپ نے دیکھی، مطلب ان سے چاہت بھی اور یہ بھی ہے، تو قدرت کے بنائے ہوئے انسان بھی جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ ایک اللہ تعالیٰ کے ایک عجوبہ ہیں جی اور خوبصورتی، تو خوبصورتی کے اوپر آپ کا بلیو کتنا ہے؟ بس یہ ہے کہ خوبصورتی پہ اتنا ہی بلیو ہے جی کہ درمیانہ، ٹھیک ہے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں میری نظر میں، صحیح ہے جو کم ہے وہ بھی کم مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے تو میانہ روی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کہاں تک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اکثر لوگوں سے یہ سنا بھی جاتا ہے، بلکہ آپ کی صنف کے لوگ جو شعراء حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی انسان کی آنکھ کے اندر ہوتی ہے، جی تو بالکل، آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ نہیں یہ بات تو بھی نہیں صحیح، جی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آنکھ میں ہوتی ہے، صحیح ہے یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہر انسان کو اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے اس میں نظر کا تعلق نہیں، جیسے اچھا شعر ہے جی ہاں اس کے درجے ہیں، جی جی اب جیسے شاعری ہے نا جی اس کے بھی اپنے درجے ہیں، ٹھیک ہے کچھ شعر اچھے ہوتے ہیں، کچھ عام شعر ہوتے ہیں، صحیح ہے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جی بالکل وہ عام شعروں میں اتنے داد نہیں دیں گے جتنے بات؟ ایک عام آدمی جو ہے وہ داد دے گا یا اس کو اچھا لگے گا، صحیح ہے جو بالکل انٹلیکچوئل ہیں یا جو ادیب ہیں، بڑے مصنف ہیں، جی تو وہ جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو کہ ہٹ کے ہو، صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے عام بات نہ ہو، صحیح وہ اس کو داد دیں گے پھر۔ جی بالکل وہ چھوٹی جو شاعری ہے نا، جو جیسے بچوں کی شاعری ہو یا جو عامیانہ شاعری ہو، جی اس کو اتنی داد نہیں دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے
تو ابھی سر آپ نے ایک جملہ بولا کہ ہٹ کے شاعری ہو یا ہٹ کے کوئی بھی بات ہو، تو آج روٹین سے ہٹ کے ہمارے ناظرین کو آپ کو پنجابی کی شاعری سنائے نا. اردو کی شاعری تو آپ کی کمال ہوتی ہے. جی میں آپ کی لوگوں بات نے یہ کمنٹس کیے ہیں جی جی اور ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ آپ کی پنجابی شاعری سننا چاہتے ہیں. کیا آپ نے کبھی پنجابی میں شاعری کی ہے؟ جی کی ہے، اچھا، لیکن چونکہ زیادہ پنجابی دی شاعری سن سناؤ نا. نہیں وہ تو سناواں گا تینوں. اچھا گل یہ نا کہ کیتی ہے ٹھیک ہے. لیکن کٹ کیتی ہے. اچھا لیکن اج میں تھوڑے واسطے ایک لے کے آیا ہوں پنجابی دی نغمہ ہے. کیا بات ہے. عنوان ہے نغمہ دید. ہاں ٹھیک ہے. بیبا انج نہیں کریدا واہ پیار کر کے. اوہ بیبا انج انج نہیں کریدا پیار کر کے، کچھ صدراں دے تیر دلوں پار کر کے. واہ واہ. کچھ صدراں دے تیر دلوں پار کر کے، بیبا انج نہیں کریدا ہائے ہائے پیار کر کے. واہ تیری دید نوں ترس گئیاں اکھیاں میری. جی تیری دید نوں ترس گئیاں اکھیاں میری، تینوں ہویا کی ہے پوچھتی نے سکھیاں میری. واہ واہ. تینوں ہویا کی ہے پوچھتی نے سکھیاں میری، واہ کی ملیا ہے سانوں بے قرار کر کے. ہائے ہائے. کی ملیا ہے سانوں بے قرار کر کے، بیبا انج نہیں کریدا پیار کر کے. واہ. کدی نفرتاں دی اگ کدی پیار دا سلوک. واہ واہ. کدی نفرتاں دی اگ کدی پیار پیار دا سلوک، کدی پیار دے پلیکھے وچ جندڑی ملوک. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کدی نفرتاں دی اگ کدی پیار دا سلوک، کدی پیار دے پلیکھے وچ جندڑی ملوک. واہ. کی فائدہ ہے ہن آہوزار کر کے. ہائے ہائے ہائے. کی فائدہ ہے ہن ہائے ہائے. آہوزار کر کے، بیبا انج نہیں کریدا پیار کر کے. واہ 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 واہ. ادھی راتی اٹھ کے میں تکنی راہ. ادھی راتی اٹھ کے میں تکنی راہ، کیویں ایک پردیسی نال پہ گیا وا. واہ 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 واہ. کیویں ایک پردیسی نال پہ گیا وا، واہ. سانوں ملیا نہیں کچھ اعتبار کر کے. سانوں ملیا نہیں کچھ اعتبار کر کے، بیبا انج نہیں کریدا پیار کر کے. واہ 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 واہ. آخر شعر ہے کہ مینوں زخم جدائی دا دے گیا تو، مینوں زخم جدائی دا دے گیا تو، کیویں لاما بے وفائی دا دے گیا تو، کیویں لاما بے وفائی دا دے گیا تو، کل بوت تے روح تارو تار کر کے. کل بوت تے روح تارو تار کر کے، بیبا انج نہیں کریدا پیار کر کے. کچھ صدراں دے تیر دلوں پار کر کے، بیبا انج نہیں کریدا. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے اردو سے بھی زیادہ خوبصورت جو ہے نا وہ مطلب کمال کر دیا. کیا بات ہے. ناظرین آپ نے مطلب اس امیجن کریں، آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ شاعری جو ہے اردو میں کمال ہے، پنجابی تو اس سے بڑی کمال ہے. تو سر یہ جو مطلب میں نے اکثر جو ہے نا شعراء حضرات کو دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ ایک ہی صنف کی شاعری میں جو ہے نا ان کو بور ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ پنجابی، اور مجھے تو ابھی یہ جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو ہر صنف کی شاعری کی ہوئی ہے. نہیں جی ہاں، میں نے کافی اصناف جو ہیں شاعری کی. واہ واہ. غزل ہو، ربائی ہو، قطع ہو، اچھا مصنوی ہو، ٹھیک ہے، اور ایک دو میں مسدسے میں نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور طویل نظمیں آپ نے پہلے بھی میری طویل نظمیں سنی ہوں. جی بالکل بالکل، وہ تو ہم نے جو مکالمہ ایک بہار اور خزاں کا مکالمہ تھا. بالکل. اسی طرح میرا نظم تھی میرے شہر میں جو حسین تھا وہ ممین تھا، وہ اس طرح کی شاعری میں نے کی ہے جو طویل مطلب نظم کہلاتی ہے. تو مختلف شاعری میں نے کی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی دعا ہے، آپ کی کرم، آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے کرم سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ ہے کہ ابھی آپ مطلب ایک پنجابی شاعری کا ایک چھوٹا سا کلام، مطلب یوں سمجھ لیں کہ جیسے چلتے چلتے جو کہا جاتا ہے ناظرین کہ جو ہے نا وہ میسج بھی سمجھ لیں یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے دلوں میں گھر کر جائے. تو سر چلتے چلتے جو ہے نا وہ تو ابھی میں نے ایسے میسج تو پھر تیار کرنا پڑتا ہے نا. اچھا اچھا اچھا. شاعری یہ نہیں ہے کہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے، ہاں فلم دی شاعری ہوتی ہے جی جی بالکل، لیکن ہم فلم دی شاعری کم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب فلم دی شاعری کر کے جی پھر اس کو اس کی نوک پلٹ سنوارتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ بھی یہ ہماری اب اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جا سکے. کیا بات.
ڈاکٹر صاحب آپ کی ماشاءاللہ شاعری سنتے ہوئے اور یہ مطلب آپ کا کلام سنتے ہوئے مجھے ٹائم کا یہ اندازہ نہیں ہوا کہ چونکہ ہمارا ٹائم کے مطلب پروگرام کا ایک مخصوص سا ٹائم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ ہم آپ سے پنجابی شاعری ہی سنیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ناظرین نہیں یہ ایسی قطغن نہ لگائیں آپ، جی چونکہ دیکھیں یہ تو موڈ کی بات ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، سلیکشن کرنی پڑتی ہے دیر اینڈ دیر، ٹھیک کلام تو کافی ہیں بالکل بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا موقع ہے، اچھا 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 اچھا، کیا ارادہ ہے دل کا، ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہے، بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا وہ آج کلام سنا، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوئی، آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے ہمیں اپنی آراء سے اسی طرح آگاہ کرنا ہے کہ جیسے آپ پہلے پروگرام سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک ہمارے لیے ٹونک ہوتا ہے۔ تو اگلے پروگرام کے لیے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف جی لائے۔ انشاءاللہ آپ کا اگلے شکریہ، پروگرام میں ہمارے ناظرین آپ سے انشاءاللہ مزید جو ہے نا وہ اچھی شاعری سنیں گے۔ تو ناظرین اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان جی عمرانہ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔